آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خوبصورت معجزے کے بارے میں جانیں گے، جس میں ایک درخت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور سلامی کی سعادت حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما ہو گئے۔ ایک درخت نے زمین چیرتے ہوئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی حدیث مبارک، معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درخت کا سلام۔ مسند احمد، حدیث نمبر 17565۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، دوران سفر ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما ہو گئے۔ ایک درخت نے زمین چیرتے ہوئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے پر یہ واقعہ آپ سے عرض کیا گیا تو فرمایا، اس درخت نے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اجازت عطا فرما دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ اسی دوران ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، پھر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ درخت تھا جس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ ذرا غور کیجئے، ایک بے زبان درخت بھی اپنے رب سے اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اطاعت کی سعادت عطا فرما دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔